نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، نماز پڑھی اس کی جزا فرشتوں نے لکھ دی، آپ نے زکوٰۃ دی اس کا ثواب فرشتوں نے لکھ دیا، آپ نے نفل پڑھے اس کا ثواب فرشتوں نے لکھ دیا، آپ نے خیرات کی اس کا ثواب فرشتوں نے لکھ دیا، آپ نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی ثواب فرشتوں نے لکھ دیا، آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کی ثواب فرشتوں نے لکھ دیا۔ لیکن جب آپ نے روزہ رکھا، اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں تم نہیں جانتے ہو اس کی جزا اور اس کا بدلہ اور اس کا ثواب کیا ہے، اس بندے کا نامہ اعمال میرے حوالے کرو، میں خود اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہوں اس کا بدلہ اور اس کا ثواب کیا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتے ہیں میں خود بدلہ دیتا ہوں، لیکن روزہ وہ ہو جو میں چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں روزہ۔ دوسرا ٹکڑا حدیث میں فرمایا گا الصوم لی وانا اجزا بہ، نماز کا بدلہ جنت، زکوٰۃ کا بدلہ جنت، خیرات کا بدلہ جنت، کسی بھی نیکی کا بدلہ جنت، ہر نیکی کا بدلہ جنت، روزے کا بدلہ جنت نہیں۔ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، جنت چھوٹی ہے کہ روزے کے بدلے میں تمہیں جنت ملے۔ ہم چونکہ چھوٹے ہیں، ہمارا ذہن چھوٹا ہے، ہم یہی جنت تک کھڑے ہو جاتے ہیں کہ روزے سے جنت ملتی ہے۔ بچے بھی پوچھتے ہیں ابا روزہ کیوں رکھنا ہے، ہم کہتے ہیں جنت ملتی ہے۔ جنت چھوٹی چیز ہے، یہ جنت تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ نے بنائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزے کا بدلہ خود اللہ ہے۔ روزے کا بدلہ، زور سے بولو، اللہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ محمود بادشاہ نے اپنے دربار میں موتی لٹا دیے، وہ ذرا سے کہا کہ موتیوں کو لوٹ لو، تو ہر وزیر اپنی کرسی چھوڑ کر موتی لوٹنے کے لیے بھاگا۔ تو ایک کالی کلوٹی اس کی خادمہ تھی، وہ بادشاہ کے پیچھے موڈے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی رہی۔ بادشاہ نے کہا تو لوٹنے نہیں جاتی؟ کہا مجھے کیا ضرورت ہے، ان کو موتی چاہیے تھے۔ انہوں نے کہا تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ کہا بادشاہ سلامت، میرے ہاتھ پہ تو وہ ہے جو موتیوں کو لوٹانے والا ہے، مجھے موتیوں کو کیا ضرورت ہے؟ وہ لوٹیں جنہیں موتیوں کی ضرورت ہے، میں نے تو آپ کے موڈے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، آپ میرے ہیں تو مجھے موتیوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہر عبادت کی اپنی شان۔ میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی بڑا عجیب تھا بات کا۔ کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کا موقع آیا تو جہاد کو افضل قرار دے دیا، کبھی حج کا موقع آیا تو فرمایا حج سب سے بڑی عبادت ہے، نماز کا موقع آیا تو کہا نماز سب سے بڑی بندگی ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی بات آئی تو فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا سب سے بڑی بندگی ہے۔ لیکن صدقے جاؤں، روزے کے لیے ایک بار نہیں، ہمیشہ کہا، ہمیشہ کہا، ہمیشہ کہا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزے کا بدلہ جنت نہیں بتلے، روزے کا بدلہ تو میرا اللہ خود ہے۔ جنت بھی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن آپ آگے بڑھو، آگے بڑھو، اللہ سے مانگو تو چھوٹی چیز نہ مانگو، جنت چھوٹی ہے، اللہ سے اللہ کو مانگو، اللہ سے اللہ کو مانگو۔ جس کو بادشاہ مل جائے خزانوں کا مالک تو وہ خزانے کو مانگتا پھرے گا، جب چابی اپنے ہاتھ میں آ گئی۔ روزے سے، لیکن روزہ کون سا؟ بھوکا پیاسا رہنے والا نہیں، روزہ میرے دوستوں پھر میں آپ کو توجہ دلاؤں گا، ماہ مبارک میں دل کھول کے، یہ سخا کا مہینہ ہے، سخاوت کیا کریں، اللہ کا دریا بہتا ہے سخاوت کا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا دریا ہمیشہ بہتا، لیکن جب رمضان المبارک آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دھوتی کو کس لیتے، اپنے کندھوں پہ اٹھا کر غریبوں کے گھروں میں گندم پہنچانا، آٹا پہنچانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے۔ دریا بہہ پڑتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت۔